السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ضیاء محی الدین کی آواز ہمارے ذہن میں گونجتی رہے گی۔ وزیر اعظم سمیت مختلف شخصیات کا ضیاء محی الدین کے انتقال پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کئی خوبصورت خوبیوں کا مالک شخص معاشرے سے کوچ کر گیا۔ کسی اور ملک کے مفاد کے لیے خارجہ پالیسی بنے تو آپ آزاد نہیں ہوتے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ 90 روز میں انتخابات نہ کرانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ میری تحریک کا مقصد ہی انصاف کے نظام کے لیے لڑنا ہے۔ ارشد شریف قتل از خود نوٹس کے سربراہ اسپیشل GIT کی سرزنش۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بغیر تصدیق پبلک کر دی گئی۔ IMF کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے کام جاری۔ 170 ارب روپے کے ٹیکس لگائے جانے کا امکان۔ منی بجٹ جلد سے جلد لانے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مقدمہ سوشل میڈیا پر وائرل مبینہ آڈیو کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے۔ PSL 8 میں شرکت کے لیے مزید غیر ملکی کھلاڑی پاکستان پہنچ گئے۔ COO لاہور قلندر سمین رانا نے غیر ملکی کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔ محمد حفیظ بھی PSL 8 میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے ممتاز اداکار، صداکار اور TV میزبان ضیاء محی الدین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی آواز ہمارے ذہن میں گونجتی رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ممتاز اداکار، صداکار اور TV میزبان ضیاء محی الدین کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی آواز ہمارے ذہن میں گونجتی رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت عارف علوی سمیت سیاسی رہنماؤں نے ضیاء محی الدین کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ضیاء محی الدین اپنی ذات میں ایک فن پارہ تھے۔ ضیاء محی الدین کے مخصوص انداز نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں دھوم مچائی۔ افسوس ہے کہ کئی خوبصورت خوبیوں کا مالک شخص معاشرے سے کوچ کر گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ضیاء محی الدین کی آواز ہمارے ذہن میں گونجتی رہے گی۔ ضیاء محی الدین کی صلاحیتوں اور ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل دے، آمین۔ خیال رہے کہ ممتاز اداکار، ہدایت کار اور TV میزبان ضیاء محی الدین 91 برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر نے بھی ضیاء محی الدین کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ادب فن کے شعبے میں غیراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو۔ یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، تھوڑے سے ڈالرز کے لیے ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو۔ یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے، تھوڑے سے ڈالرز کے لیے ہم نے امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ جو اوپر بیٹھے تھے ان کا فائدہ ہوا اور قبائلی علاقوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ کسی اور ملک کے مفاد کے لیے خارجہ پالیسی بنے تو آپ آزاد نہیں ہوتے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 8 ماہ میں ڈالر کی قیمت میں 100 روپے اضافہ ہوا۔
سنگاپور میں چھوٹے چوروں کو نہیں بڑے بڑے وزیروں کو پکڑا گیا۔ ملک چھوٹی چوری سے نہیں صاحب اقتدار کی چوری سے ختم ہوتا ہے۔ قانون کی حکمرانی میں سوئٹزرلینڈ پہلے نمبر پر ہے، نائجیریا قانون کی حکمرانی میں آخری نمبر پر ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ ہماری کوشش تھی روس سے سستی گندم لیں، میں نہیں سمجھتا کہ سیلاب کے باعث اب گندم کی وہ پیداوار ہوگی۔ پیوتن سے طے کر لیا تھا کہ ہمیں روس سستا تیل دے گا۔ عمران خان نے کہا کہ واپس آئے تو باجوہ نے کہا کہ روس کی مذمت کرو، میں نے کہا کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جیسا بھارت رہا۔ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے روس کی مذمت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تو اپنی عوام کے لیے بات کر رہا تھا، دوسروں کے لیے پالیسی بنائے تو نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آج مہنگائی کی صورت میں ہے۔ کمزور طبقے کی حفاظت کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ عمران خان نے کہا کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پہلے پیسے آئیں گے پھر فلاحی ریاست بنے گی۔ میری تحریک کا مقصد ہی انصاف کے نظام کے لیے لڑنا ہے۔ جب تک قانون طاقتور مجرموں کو NRO دیتا جائے گا کسی بھی ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے بڑی غلامی کسی انسان کی ذہنی غلامی ہوتی ہے۔ ذہنی غلامی سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم ابھی تک ذہنی غلامی سے باہر نہیں نکل سکے۔ پاکستان کا تصور ریاست مدینہ کے اصول پر کھڑا ہونا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ اسکالرز کا کام ہے کہ بتائیں کہ کیا بننا تھا اور کیا بن گئے ہم۔ اللہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر جو معاشرہ چلے گا اوپر چلا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ضروری نہیں کہ یہ معاشرہ مسلمان ہو۔ یورپ، امریکہ اور چین اوپر جا رہے ہیں، یہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر چل رہی ہے۔ فکری انقلاب کے باعث 2 سلطنتیں گر گئیں۔ عمران خان نے کہا کہ طاقت پر چوری کر کے NRO لے لیتے ہیں۔ پاکستان میں قبضہ گروپ پھر رہے ہیں۔ کبھی سنا کہ یورپ میں کوئی قبضہ گروپ ہے؟ قوم کے وسائل کی چوری کرپشن ہوتی ہے۔ آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں، وہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 90 دن میں الیکشن نہیں، اور بہانے مار رہے ہیں کہ کوئی جی پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں۔ پیسے نہیں ہیں، سوچیں، کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے، یہ تو ڈائریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹروینشن ہے۔ سو ہمارے ملک کے اندر جب تک ہم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتے، جو میں نے 26 سال پہلے اپنی تحریک شروع کی تھی، انصاف کی تحریک مینز رول آف لا، تو یہ تو نمبر 1 چیز تھی مدینہ کی ریاست میں۔ خوشحالی بعد میں آئی، پہلے عدل اور انصاف آیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ارشد شریف قتل کیس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ پاکستان اور بیرون ملک تحقیقات میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ارشد شریف قتل کی تفتیش کرنے والی GIT نے دوسری پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطیہ بندیال کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ارشد شریف قتل کیس از خود نوٹس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ پاکستان اور بیرون ملک تحقیقات میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے سربراہ GIT اویس احمد کی سرزنش کی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا ہوا تھا وہ ہوا یا نہیں۔ کینیا سے قتل سے متعلق کوئی مواد ملا یا نہیں؟ کہانیاں نہ سنائیں، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی۔ جواب میں GIT کے سربراہ نے کہا کہ ارشد شریف قتل پر کینیا سے کوئی ٹھوس مواد نہیں ملا۔ کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی، جس پر جسٹس مظاہر نقوی ریمارکس دیے کہ شواہد کی بات تو ٹرائل میں سامنے آئی، یہ بتائیں کہ مواد کیا جمع ہوا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ ارشد شریف کے موبائل اور دیگر سامان کہاں ہیں؟ جواب میں GIT کے سربراہ اویس احمد نے بتایا کہ موبائل اور آئی پیڈ کینیا کے IT ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے۔ ارشد شریف کا باقی سامان موصول ہو چکا ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پاکستان میں تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں، کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بغیر تصدیق پبلک کر دی گئی، کسی نے جان بوجھ کر پبلک کی ہے، پتہ کریں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ عام کرنے کے پیچھے کون تھا۔ دوران سماعت جسٹس مظاہر نقوی نے ریمارکس دیے کہ کینیا پولیس جس کہانی پر تحقیقات کر رہی ہے وہ قابل قبول نہیں۔ ارشد شریف قتل پر GIT بنانے کی یہی وجہ تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارشد شریف قتل کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں GIT سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ واضح رہے کہ ارشد شریف کو گزشتہ برس کینیا کی پولیس نے مبینہ طور پر غلط شناخت پر گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا۔ IMF کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے کام جاری ہے۔ منی بجٹ جلد سے جلد لانے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ IMF کے مطالبات پر عمل درآمد کے لیے کام جاری ہے۔ منی بجٹ جلد سے جلد لانے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام کی بحالی کے لیے آن لائن مذاکرات کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع کے مطابق FBR 170 ارب روپے کے ٹیکس لگانے کے لیے کام کر رہا ہے۔
جبکہ مختلف اشیاء پر جی ایس ٹی کی شرح 17 سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نان فائلرز کی بینک ٹرانزیکشنز پر 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ عوام سے سابقہ بقایا جات کی ریکوری کے لیے کام جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال سیلاب کے دوران بجلی بلوں پر دیا گیا ریلیف واپس لینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سگریٹ، چینی اور انرجی ڈرنکس پر ٹیکس میں اضافے کا امکان ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور IMF کے مابین اگلی قسط کے لیے 10 روزہ جائزہ مذاکرات 9 فروری کو مکمل ہو گئے تھے، تاہم اسٹاف سطح کا معاہدہ نہ ہو سکا تھا۔ IMF مشن نے معاہدے کو واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹر کی منظوری سے مشروط کیا تھا۔ مذاکرات میں بیرونی قرضوں، زر مبادلہ کے ذخائر، ٹیکسوں کے نفاذ کے لیے منی بجٹ پر امور طے کیے جائیں گے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر کرائم ونگ نے سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ بغاوت اور اشتعال انگیزی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سائبر کرائم ونگ نے سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ بغاوت اور اشتعال انگیزی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ FIA سائبر کرائم ونگ میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ ان کی سوشل میڈیا پر وائرل مبینہ آڈیو کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے۔ شوکت ترین کے خلاف مقدمہ پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ ان کے خلاف مقدمے کا مدعی ارشد محمود ولد غلام سرور ہے۔ شوکت ترین پر مقدمہ ان کی سوشل میڈیا پر وائرل مبینہ آڈیو کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے۔ FIA سائبر کرائم ونگ میں درج FIR کے مطابق مبینہ آڈیو میں تیمور سلیم جھگڑا اور محسن لغاری سے شوکت ترین گفتگو کر رہے ہیں۔ مبینہ آڈیو میں بدنیتی پر مبنی گفتگو کی گئی۔ مبینہ آڈیو میں شوکت ترین نے محسن لغاری کو کہا کہ وفاقی حکومت کو سرپلس بجٹ واپس نہ کیا جائے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بتایا تھا کہ شوکت ترین کے خلاف انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور حکومت نے انہیں گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ FIA نے شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت مانگی تھی۔ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 8 میں شرکت کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ قومی ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ بھی PSL 8 میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان سپر لیگ کے سیزن 8 میں شرکت کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ قومی ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ بھی PSL 8 میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ HBL PSL کے 8ویں سیزن کے لیے لاہور قلندرز کے ڈیوڈ ویسا، لیام ڈاؤنسن، سکندر رضا اور شائے ہوپ نے اسکواڈ کو جوائن کر لیا ہے۔ COO لاہور قلندرز سمیم رانا نے غیر ملکی کھلاڑیوں کا استقبال کیا۔ فاسٹ بالر حارث رؤف نے بھی ان کو ہوٹل میں خوش آمدید کہا۔ دوسری جانب سری لنکا کے راجا پاکسے اور آسٹریلیا کے پیئر ہیٹوز گلوف کراچی پہنچ گئے۔ دونوں کھلاڑیوں نے پشاور زلمی کے اسکواڈ کو جوائن کر لیا ہے، جبکہ ٹام کوہلر کیڈمور پہلے ہی پشاور زلمی کو جوائن کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی پہلا میچ کل کراچی کنگز کے خلاف کھیلے گی۔ دوسری جانب محمد حفیظ بھی PSL 8 میں ایکشن میں دکھائی دیں گے۔ محمد حفیظ کا انتخاب کوئٹہ گلیڈیٹرز نے انفٹ احسان علی کی جگہ کیا ہے۔ آل راؤنڈر نے گزشتہ سیزن میں لاہور قلندرز ٹیم کی نمائندگی کی تھی، لیکن اس بار انہیں کسی ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ محمد حفیظ نے 5 فروری کو کوئٹہ میں پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے میچ میں بطور مبصر ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ PSL 8 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز 15 فروری کو ملتان سلطانز کے خلاف میچ سے اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔